السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، رمضان مبارک کے ایام چل رہے ہیں۔ زیادہ تر لوگ رمضان مبارک کے اندر میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج آپ حضرات کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے کچھ سوالات کو لے کر، جو بہت سارے ساتھیوں نے ہمارے جو سوال پوچھے ہیں، تو انہی سوال کو لے کر جو آج آپ حضرات کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھ لیا تو اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ کہ زکوٰۃ کے سلسلے میں جو ضروری مسائل ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے کلیئر ہو جائیں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کن مالوں میں؟ تو سمجھیے کہ زکوٰۃ سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت، یعنی سونا 7.5 تولہ ہو اور چاندی 52.5 تولہ ہو، اور اسی طرح سے نقدی ہے تو اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر ہو، یعنی اس کی جو قیمت ہو، اور اسی طرح سے مال تجارت یعنی بیچنے کی نیت سے جو ہم نے جو سامان خریدا ہو۔ تو یہ 4 چیزیں آپ حضرات کے سامنے آ گئی، یا ضرورت سے زائد جو سامان ہو، ان سب مل کر بھی اگر سونا، چاندی، نقدی یا مال تجارت یہ سب مل کر اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر اس کی مالیت پہنچتی ہو تو ایسے شخص کے اوپر میں زکوٰۃ فرض ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح سے اب ایک سوال یہ ہے کہ کس پلاٹ پر زکوٰۃ فرض ہے؟ دیکھیے، زمین 2 طرح کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کے اندر میں زراعت کرتے ہیں، کھیتی کرتے ہیں، تو کھیتی کا ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس میں جو ہے اگر آسمان کے پانی سے اگر اس کی سیرابی ہوئی ہو تو 10واں حصہ جو ہے ہمیں جو ہے دینا ہوتا ہے زکوٰۃ کے اندر میں، اور اگر ہم نے خود سے جو ہے ٹیوب ویل کے ذریعے سے یا کنویں کے ذریعے سے اگر ہم نے جو ہے وہ اگر کھیت کو سیراب کیا ہو تو پھر اس میں جو ہے وہ 20واں حصہ زکوٰۃ فرض ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر ہم نے کوئی پلاٹ، کوئی زمین اگر ہم نے اس نیت سے خریدا ہو کہ ہمیں اس کو جو ہے آئندہ نفع پر بیچ کر جو پیسے کمانا ہے، اس نیت سے اگر ہم نے خریدا ہو تو پھر اس زمین کے اوپر میں زکوٰۃ فرض ہے، اور پھر اس زمین کی جو ہے مالیت حساب لگایا جائے گا، یعنی اس وقت جو ہے مارکیٹ میں اس کی کیا قیمت ہے، کتنے کا بک رہا ہے۔ مان لیجئے کہ 3 لاکھ روپے کا وہ پلاٹ جو ہے بک رہا ہے، تو 3 لاکھ روپے کی جو ہے یعنی لاکھ روپے میں 1 لاکھ میں 2,500 کے اعتبار سے 5 اور 7,500 روپے یعنی 3 لاکھ کی جو ہے زکوٰۃ جو نکلیں گی، تو آپ کو 7,500 روپے جو نکالنا ہے۔ تو اسی طرح سے جو ہے آپ سمجھتے جائیں کہ جو بھی پلاٹ اس طرح سے اگر آپ نے بیچنے کی نیت سے اگر آپ نے خریدا ہو، بیچنے کی نیت سے اگر آپ نے خریدا ہو تو اس پلاٹ کے اوپر میں زکوٰۃ آتی ہے۔ لیکن اگر آپ کی یہ نیت ہے کہ میں کل گھر بنا لوں گا یا آئندہ جو میں گھر بنا لوں گا، اگر اس طرح کی نیت ہے، یا میں دکان بناؤں گا، اس طرح کی اگر نیت ہے تو پھر اس پلاٹ کے اوپر میں زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ تو پلاٹ 2 طرح کا میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کی رقم مسجد میں دینا جائز ہے یا نہیں، پوچھ رہے ہیں، ایک سوال یہ ہے۔ تو زکوٰۃ کی رقم یاد رکھیے کہ کسی کو بھی مالک بنا کر دینا جو ضروری ہے، مالک بنا کر دینا ضروری ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ مسجد میں دیں گے تو مسجد کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، تو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں کہاں سے دیں گے؟ تو لہذا زکوٰۃ کی رقم جو ہے یہ مسجد کے اندر میں دینا جو ہے یہ جائز نہیں ہے، اور اگر آپ دیں گے تو ادا بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے یاد رکھیے کہ زکوٰۃ کی رقم مسجد میں نہیں دینا چاہیے۔ عطیہ اور ہبہ اور اپنی طرف سے گفٹ وغیرہ اس طرح کی جو رقم اگر آپ مسجد کے اندر میں دیں، وہ تعمیر میں بھی لگائی جا سکتی ہے، اور مسجد کے دیگر اخراجات میں بھی اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو مسجد میں جب بھی دے رہے ہیں تو زکوٰۃ کی رقم نہ دیں، یاد رکھیں۔ اسی طرح سے ایک سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کا سامان مسجد میں دینا، مثلا کپاس، چنا، سویا وغیرہ، کپاس، چنا، سویا وغیرہ زکوٰۃ کا سامان، تو یہ بات آپ کے سامنے کلیئر ہو چکی کہ زکوٰۃ مسجد میں دینا جائز نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ کے لیے اب یہ چیزیں بھی جو دے رہے ہیں آپ، یہ کپاس ہے یا سویا وغیرہ ہے، یہ بھی جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، تو زکوٰۃ کی رقم تو آپ مسجد میں دے نہیں سکتے، تو لہٰذا یہ کپاس، یہ دیگر چیزیں اگر آپ دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوں گی۔ کوئی بھی چیز آپ زکوٰۃ کے طور پر آپ دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوں گی۔ مسجد کو آپ اگر دوسرے اعتبار سے کچھ گفٹ کرنا چاہتے تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن زکوٰۃ کے طور پر آپ کپاس دے، سویا دے، چنا دے، یہ بالکل جائز نہیں، یاد رکھیے۔ سوال یہ ہے کیا رمضان میں ہی زکوٰۃ دینا چاہیے؟ تو یاد رکھیے کہ ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑی غلطیاں چل رہی ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ دینا چاہیے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ زندگی میں جب آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر مال آیا، اس دن شریعت کی نگاہ میں آپ بن گئے مالدار۔ وہ تاریخ آپ نوٹ کر لیجئے، وہ دن آپ نوٹ کر لیجئے، اور وہ اسلامی تاریخ آپ جو نوٹ کر لیں، اور اس دن جب بھی وہ آئیں گا، چاہے وہ رمضان میں آئے، شعبان میں آئے، شوال میں آئے، جب بھی آئے،
उस दिन जो है आपको ज़कात अदा करना है, रमज़ान में ही देना ज़रूरी नहीं है। लेकिन ज़्यादातर लोग रमज़ान में अदा करते हैं इसलिए कि चूंकि जो रमज़ान में सवाब बढ़ जाता है, इस एतबार से जो लोग करते हैं। लेकिन बहरहाल याद रखिए कि ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है कि रमज़ान में ही दें। जिस दिन शरीयत की निगाह में आप मालिक बने हैं, उसी दिन आपको जो ज़कात देना चाहिए। ज़कात किसको देना चाहिए? ज़कात किसको देना चाहिए, एक सवाल आया। तो इस सिलसिले में मसला समझिए। मैंने इससे पहले कई वीडियोस के अंदर में मैंने ये उसूल समझाया है कि हम अपने उसूल और फुरू को ज़कात नहीं दे सकते। इसी तरह से ज़ौजैन आपस में एक दूसरे को नहीं दे सकते। ज़ौजैन यानी मियाँ बीवी एक दूसरे को आपस में ज़कात नहीं दे सकते। इसके अलावा हर कोई दूसरे को जो ज़कात दे सकता है। फिर मैंने इससे एक और उसूल मैंने समझाया था इसी को आसान तरीके से, कि जिससे विलाद का ताल्लुक हो, जिससे ज़वाज का ताल्लुक हो, जिससे विलाद का ताल्लुक हो और जिससे ज़वाज का ताल्लुक हो, इसको ज़कात नहीं दे सकते। इसके अलावा सबको दे सकते। जिसके विलाद का ताल्लुक हो मतलब ये कि जिससे हम पैदा हुए और जो हमसे पैदा हुआ। तो जिससे हम पैदा हुए बाप दादा, इसी तरह से माँ है, इसी तरह से नाना नानी, और इसी तरह से ऊपर तक जो भी रिश्ते हैं, और नीचे जो हमसे बेटा बेटी नवासा नवासी जितने भी हैं, ये इन सब को भी जो हम ज़कात की रकम नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे जितने रिश्तेदार हैं, हम उनको जो है ज़कात की रकम दे सकते हैं। अब एक सवाल ये है कि क्या मामू को ज़कात की रकम दे सकते हैं? जी हाँ, अगर मामू ज़कात के मुस्तहिक हैं तो देना चाहिए। इसमें डबल सवाब। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदक़तु अल मिस्कीन सदक़तुन वही अला ज़िर रहम सिंतानी सदक़तुन व सिलतुन, कि गरीब को सदका दोगे तो एक बार सदक़े का सवाब मिलेगा, करीबी रिश्तेदार को देंगे तो डबल सवाब मिलेगा, सदक़े का भी और सिला रहमी का भी, यानी इससे रिश्तेदारी भी जो मजबूत होंगी। तो इसलिए मामू को ज़कात दी जा सकती है। क्यों? क्योंकि ना आप उनसे पैदा हुए और न वो आपसे पैदा हुए, यानी विलाद का कोई ताल्लुक नहीं, ज़वाज का भी ताल्लुक नहीं। तो मियाँ बीवी भी एक दूसरे को नहीं दे सकते, और इसी तरह से जो है बाप बेटे को और बेटा बाप को नहीं दे सकता। तो जिससे विलाद का ताल्लुक हो, जिससे ज़वाज का ताल्लुक हो, इसको नहीं दे सकते। इसके अलावा सबको दे सकते। ज़वाज का ताल्लुक यानी मियाँ बीवी एक दूसरे को नहीं दे सकते। अगला सवाल है, खाला और फूफी को दे या बहन को ज़कात दे सकते कि नहीं दे सकते? तो याद रखें कि इनमें से अगर कोई भी ज़कात के मुस्तहिक हो तो आप उनको ज़कात दे सकते हैं और देना चाहिए। उनको जो देना चाहिए, इसमें जो डबल सवाब मिलता है। और ये जितने भी रिश्ते हैं, इनमें आप इस चीज को, इस उसूल को आप लागू करें कि ना आप उनसे पैदा हुए और ना वो आपसे पैदा हुए। तो दोनों में से कोई एक दूसरे से जो पैदा नहीं हुआ और ज़वाज का भी ताल्लुक नहीं है, लिहाजा इनको ज़कात दे सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। आगे देखिए, क्या ज़कात वक्त से पहले निकाल सकते हैं? एक सवाल यह है कि क्या ज़कात वक्त से पहले निकाल? जी हाँ, ज़कात आप वक्त से पहले भी निकाल सकते हैं और बाद में साल में जो है उसको आप ऐड कर सकते हैं। उसको देखिए, सवाल यह है कि उश्र क्या है और उश्र किस खेती में वाजिब है और निस्फ उश्र किस खेत में है? तो याद रखिए कि खेती दो तरह की, एक वो खेती है जो आसमान के पानी से जो सैराब हुआ, और एक वो है जो ट्यूबवेल या कुएं के जरिए से सैराब हुआ। तो अगर आसमान के पानी से अगर उस खेती की सैराबी हुई, सिंचाई हुई हो, तो फिर फरमाया कि उसके अंदर में 10वां हिस्सा जो है ज़कात वाजिब होता है। 10वां हिस्सा आपको ज़कात देना जरूरी है। और अगर आसमान के पानी से सैराब ना हुआ हो, बल्कि आपने ट्यूबवेल या कुएं के जरिए सैराब किया हो, तो उसमें से 20वां हिस्सा जो देना जरूरी है। यानी 10वें हिस्से की क्या शक्ल बनेगी? मान लीजिए कि अगर 1 लाख की जो है अगर उसमें फसल होती है, तो आपने उसमें से 10,000 रुपए ज़कात देना है। और अगर जो है आपने ट्यूबवेल या कुएं के जरिए से अगर आपने उसकी सैराबी की है, तो अगर 1 लाख रुपए अगर उसकी जो है यानी अगर पैदावार की रकम होती है, तो उसमें से 5% जो है उसमें से जो देना है, यानी 5,000 रुपए जो उसमें से देना है। तो पहली शक्ल में 10% जो आपको देना है और दूसरी शक्ल में 5% आपको जो है देना है, याद रखिए। अब एक सवाल और यह है कि बीवी की ज़कात किस पर है? तो याद रखिए कि बीवी के पास अगर सोना चांदी है और कैश रकम है और उसकी कीमत 52.5 तोला चांदी की कीमत को अगर पहुंच रही हो, तो बीवी के ऊपर में ज़कात फर्ज है। और बीवी के लिए जरूरी है कि उसमें से जो है वो 2.5% उसकी जो है ज़कात निकाले। अब एक सवाल यह है कि बीवी ये कहेंगी कि भाई मेरे पास माल नहीं है, पैसे नहीं है। तो अब यह है कि बीवी जो है अपने जेवर वगैरह को बेचकर जो उसकी जो ज़कात निकाले। लेकिन अगर उसका शौहर अगर उसकी तरफ से अदा करता है तो ये उसका एहसान है और ज़कात बहरहाल अदा हो जाएगी, लेकिन बीवी को वो बता दे। ज़कात की रकम को हदिया बोलकर देना कैसा है? एक सवाल यह है कि ज़कात की रकम को हदिया बोलकर देना कैसा है? तो याद रखिए कि ज़कात की रकम को हदिया बोलकर, गिफ्ट बोलकर, तोहफा बोलकर जो आप दे सकते हो और इसी तरह से देना चाहिए। ज़कात बोलकर आप देंगे तो सामने वाले को तकलीफ हो सकती है।
اسی طرح سے اگلا سوال ہے کہ سید کو زکوٰۃ کی رقم دینا کیسا؟ دیکھیے سید جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں، اسی طرح بنو ہاشم کے جو لوگ ہیں، تو اس طرح کے جو لوگوں کو جو ہے یہ زکوٰۃ کی رقم جو ہمیں نہیں دینا چاہیے، اور یہ دینا جو جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ہاتھوں کا جو میل کہا گیا ہے اس کو زکوٰۃ، تو یہ میل ہے، اور اتنے پاکیزہ خاندان کو آپ یہ میل دے رہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ان کو جو پاکیزہ پیسے دیجیے، اپنی طرف سے گفٹ اور تحفہ دیجیے، ہدیہ دیجیے، اگر وہ ضرورت مند ہے تو زکوٰۃ کی رقم جو ہے انہیں نہ دیں۔ کھیت کی زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا ضروری ہے کیا؟ ایک سوال یہ ہے کہ کھیت کی زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا ضروری، تو یاد رکھیے کہ کھیت کی زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں۔ جب بھی پیداوار ہوگی تو دو شکلیں دیکھی جائیں گی کہ آسمان کے پانی سے سیراب ہوا یا آپ نے کنویں کے یا ٹیوب ویل کے ذریعے سیراب کیا۔ اگر آسمان کے پانی سے سیراب ہوا ہو تو 10واں حصہ جو دینا ہے، اور اگر آپ نے ٹیوب ویل یا کنویں کے ذریعے سے کیا ہو تو 20واں حصہ جو آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، یاد رکھیے۔ کسی قرض دیا ہوا اس مال کی زکوٰۃ کیسے دیں؟ اگر قرض ملنے کی امید نہ ہو تو زکوٰۃ فرض ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ایک سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کو آپ نے جو قرض دیا ہو اور وہ قرض ملنے کی امید ہے، تو زکوٰۃ نکالنے کے ٹائم میں کیا اس قرض کو بھی جو ایڈ کر کے آپ زکوٰۃ دیں گے، یا یہ کہ جو ہے آپ کے پاس جو پیسے اسی کی زکوٰۃ دیں گے؟ تو یاد رکھیے کہ جو قرض ملنے کی ہمیں امید ہے کہ وہ ہمیں واپس دے دے گا، تو زکوٰۃ نکالنے کے ٹائم میں اس کی بھی جو زکوٰۃ نکالنا آپ کے لیے ضروری ہے، یاد رکھیے، تو اس کی بھی جو آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ قرض معاف کر کے زکوٰۃ دے سکتے ہیں کیا کوئی اور صورت ہے؟ ایک سوال یہ ہے کہ ایک آدمی نے آپ کا جو قرضہ لیا ہے، آپ سے جو قرضہ لیا ہے، اور وہ شخص جو ہے وہ قرضہ ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، وہ آپ سے کہتا ہے، وہ آپ کو جو ہے ٹال رہا ہے، اور قرض دینے کی اس کے اندر میں طاقت نہیں ہے، تو آپ اگر یہ چاہیں کہ بھئی میں وہ قرض جو ہے معاف کر دوں، وہ زکوٰۃ میں دے دوں، وہ زکوٰۃ کی میں نیت کر لوں، تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے کہ وہ قرض جو آپ نے اس کو جو دیا ہے، وہ اس وقت جو آپ کو زکوٰۃ نکالنے کی نیت نہیں تھی، زکوٰۃ کے ارادے سے آپ نے نہیں دیے تھے، لہذا وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو اس کی شکل یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے کہیں سے اور اتنے جو پیسے دیں، آپ اس کو جو اتنے پیسے دیں، اور اس کے بعد جو ہے اس سے یعنی زکوٰۃ کی نیت سے جو آپ دیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ وہ پیسے جو ہے پھر اسے کہیں کہ بھائی میرا جو قرضہ آپ کے پاس ہے وہ قرضہ جو مجھے واپس دو، تو پھر جب وہ آپ کو واپس دے گا تو اس طرح سے جو آپ کا یعنی آپ کی جو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ مکان، گاڑی، ٹو ویلر، موبائل پہ کتنی زکوٰۃ ہے؟ ایک آدمی کے پاس مکان ہے، کروڑوں کا مکان ہے، گاڑی ہے، کروڑوں کی گاڑی ہے، ٹو ویلر ہے، لاکھوں کی جو ٹو ویلر ہے، موبائل ہے 50 ہزار 1 لاکھ کا جو موبائل ہے، تو اب سوال یہ کہ اس پہ کتنی زکوٰۃ ہے؟ تو یاد رکھیے کہ اس طرح کی جو یہ چیزیں ہیں، میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا کہ مکان، گاڑی، ٹو ویلر، موبائل، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو ضرورت اصلیہ میں ہیں، لہٰذا ان کے اوپر میں زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اگلا سوال ہے زکوٰۃ کی رقم عیدی کے نام سے دینا کیسا ہے؟ تو زکوٰۃ کی رقم عیدی کے نام سے آپ دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ جو وہ مستحق بھی ہونا چاہیے، اگر مستحق ہے تو آپ دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کی رقم تھوڑی تھوڑی ادا کرنا سال بھر میں، کیا ایسا بھی کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، یہ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم جلد سے جلد آپ ادا کر دیں ایک ساتھ، لیکن اگر آپ ادا نہیں کر رہے ہیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے بھی آپ سال میں آپ ادا کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگلا سوال ہے زیور کی زکوٰۃ بیوی پر ہے یا شوہر پر ہے؟ تو یاد رکھیے کہ زیور کی زکوٰۃ اس سے پہلے آپ کے سامنے آئی کہ بیوی کے اوپر ہی ہوگی، شوہر کے اوپر نہیں۔ شوہر اگر ادا کر دے تو یہ اس کا احسان ہے اور جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ سوتیلی ماں سوتیلی بہن کو زکوٰۃ دے سکتے یا نہیں دے سکتے؟ سوتیلی ماں اور سوتیلی بہن، ظاہر سی بات ہے کہ نہ آپ ان سے پیدا ہوئے نہ وہ آپ سے پیدا ہوئے، بہن کو تو دینے میں کوئی حرج نہیں، ماں کا مسئلہ ہے، لوگ سوچتے ہیں کہ ماں ہے تو ماں ہے، لیکن آپ ان سے پیدا نہیں ہوئے اور وہ بھی آپ سے پیدا نہیں ہوئے، لہٰذا دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اگلا سوال یہ ہے کہ جو کھیت کا جو مسئلہ آپ نے بتایا، تو کھیت میں جو اگر دونوں پانی استعمال ہوتا ہو تو کتنی جو زکوٰۃ نکالی جائیں گی؟ یعنی بارش کے پانی سے بھی سیراب ہوا اور کنویں کا بھی جو ہے پانی سے جو سیراب ہوا ہو، تو کس کا جو اعتبار ہوگا اور کتنا جو دیا جائے گا؟ فرمایا کہ مدت کی کثرت کا اعتبار ہوگا، اگر بارش زیادہ ہے تو عشر واجب ہے، اور اگر محنت قیمت زیادہ ہے تو 20واں حصہ ہوگا۔ یاد رکھیے کہ کثرت، مدت کی کثرت کا جو اعتبار ہوگا کہ بارش اگر زیادہ ہوئی یعنی آسمان کے پانی سے جو اگر سیراب ہوا زیادہ تر تو عشر واجب ہوگا، یعنی 10واں حصہ جو واجب ہوگا، اور اگر محنت اور یعنی ٹیوب ویل کے ذریعے سے اگر آپ نے کیا ہے تو پھر فرمایا کہ پھر اس میں جو 20واں حصہ جو ہے واجب ہوگا۔
کسی کی زکوٰۃ اجازت کے بغیر دی تو دینا صحیح ہے کہ نہیں؟ یعنی مان لیجیے بھائی کی زکوٰۃ ہے، آپ دینا چاہے تو دے سکتے کہ نہیں دے سکتے؟ فرمایا کہ نہیں، بالکل آپ نہیں دے سکتے، اس کی اجازت لینا جو ضروری ہے۔ اسی طرح سے اگلا سوال ہے، طلاق شدہ بیوی کو عدت کے بعد زکوٰۃ عشر دینا کیسا ہے؟ طلاق شدہ بیوی کو، یعنی کسی بیوی کو، یعنی اگر کوئی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہو تو اس کو زکوٰۃ اور عشر کی رقم دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے؟ جواب یہ کہ دے سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ زوجین کا تعلق نہیں، یعنی آپس میں اب یہ دونوں میاں بیوی رہے نہیں، تو گویا کہ وہ ایک غیر عورت کی طرح سے ہو گیا، اور غیر عورت کو ظاہر سی بات ہے اگر وہ ضرورت مند ہے تو دے سکتے ہیں، تو لہٰذا جو بیوی کسی زمانے میں رہی ہے اس کو بھی جو دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگلا سوال ہے، کیا ہر بیوہ عورت زکوٰۃ کی مستحق ہے؟ تو یاد رکھیے کہ یہ ہمارے یہاں بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے، ہر بیوہ عورت کو ہم زکوٰۃ کا مستحق سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر بیوہ عورت زکوٰۃ کی مستحق نہیں ہے۔ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر مال ہوگی، اس بیوہ عورت کے اوپر میں خود زکوٰۃ واجب ہے، تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اگر اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے تو پھر آپ اس کو جو دے سکتے ہیں۔ سوال یہ کہ غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ غیر مسلم بھائی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ صدقہ جو نفل وغیرہ ہوتا ہے وہ جو ہے ہم ان کو جو ہے دے سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ ضروری سوالات تھے آپ کے، ان سوالوں کو جو آپ ذہن میں رکھیں اور اپنے دوستوں میں جو اس کو جو شیئر کریں، بتلائیں۔ تو دوستو یہ تھے کچھ ضروری سوال آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں زکوٰۃ کے تعلق سے، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ تو اگر کسی ساتھی کو اگر زکوٰۃ کے مسائل وغیرہ معلوم کرنا ہو تو آپ ہمارے چینل کے اوپر میں اور بھی کئی ویڈیو زکوٰۃ کے تعلق سے ہے، آپ ان ویڈیوز کو جو دیکھیں، پھر بھی اگر کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی تو آپ کال کر کے جو ہمیں جو آپ پوچھیں۔ ہمارا موبائل نمبر ہے 9912361151، دیکھیے اسکرین کے اوپر میں لکھ کر بھی آ رہا ہے، تو آپ نے جو ہے ہمیں جو کال کر لینا ہے اور انشاءاللہ آپ کو جو جواب دیا جائیں گے، یا اسی طرح سے آپ مجھے واٹس اپ کر کے بھی ہمیں آپ مسائل کو جو پوچھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جو جواب دیا جائے گا۔ کوشش یہ کریں کہ ہماری جتنی ویڈیوز ہیں زکوٰۃ کے تعلق سے، آپ وہ مسئلہ پوچھنے سے پہلے ان تمام ویڈیوز کو دیکھ لیں۔ اگر آپ کو وہ مسئلہ نہیں ملتا ہے تو پھر جو ہے آپ ہمیں کال کریں یا آپ ہمیں جو ہے میسج کر کے جو پوچھ لیں، اور دعا میں یاد رکھیے۔ اور اللہ رب العزت نے اگر مال دیا ہے تو ضرور زکوٰۃ ادا کیجیے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ مثل له مال یوم القیامۃ الشجاع اقرا له زبیبتان یطوقه ثم یاخذ بلہزیمتہ یعنی بشدقہ ثم یقول انا مالک انا کنز، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو، جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو، اس کا مال قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے، اور اس کے گلے کے اندر میں یہ جو ڈالا جائے گا، ثم یاخذ بلہزیمتہ یعنی بشدقہ، کہتے ہیں کہ وہ جو سانپ ہوگا لہو زبیبتان، تو اس کے جو ہے یعنی سر کے اوپر میں 2 سیاہ نقطے ہوں گے، لہو یطوقہ، پھر یہ سانپ اس کے جو ہے گلے میں ڈال دیا جائے گا، ثم یاخذ بلہزیمتہ، پھر یہ سانپ جو ہے یہ اس کے جو جبڑے کو جو پکڑے گا، ثم یاخذ بلہزیمتہ یعنی بشدقہ، ثم یقول، پھر وہ سانپ کہے گا انا مالک انا کنز، کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ جو دنیا میں جمع کر کے رکھتا تھا۔ قرآن کریم میں بھی بڑی سخت وعید آئی ہے، فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، کہ جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے، خوشخبری سنا دیجیے۔ تو بہت ہی خطرناک قسم کی جو سزا ہے زکوٰۃ نہ دینے والے، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے مال کو جو ہلاک کر دیتے ہیں اور ان کے مال کے اندر سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اس لیے زکوٰۃ ادا کرنے کا جو خاص طور سے جو اہتمام کریں۔ بہت سارے اللہ والے ہیں جنہوں نے زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کیا، اللہ نے انہیں جو خوب دیا۔ زکوٰۃ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ فرمایا اللہ رب العزت نے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ یعنی جو سود لیتا ہے تو بظاہر مال آتے ہوئے دکھتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو برباد کر دیتے ہیں، اور صدقے کے ذریعے سے مال جاتے ہوئے دکھتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو مال بہت زیادہ دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو یہ کوشش کریں انشاءاللہ کہ زکوٰۃ جو ہے لازمی جو ہے آپ نکالیں۔ امید ہے انشاءاللہ کہ آپ حضرات کو یہ بات اور یہ ویڈیو اور یہ مسائل جو ہے آپ کو اچھے سمجھ میں آگے ہوں گے۔ بہرحال اگر کوئی مسئلہ نہیں سمجھ میں آیا ہو تو ضرور جو آپ ہم سے رابطہ کریں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔